السلام علیکم ناظرین، غلام حیدر کھوکر امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، ایک کہاوت ہے جو ایک حقیقت بھی ہے کہ سیاست میں کوئی آخری بات نہیں ہوتی، حرف آخر نہیں ہوتا ہے۔ کل کے دشمن آج کے دوست، اور آج کے جو دوست ہوتے ہیں وہ کل کے دشمن بھی ہو سکتے ہیں۔ تو یہ کیوں ایک کہاوت ہے، اور آج کل سیاست میں کیا ہو رہا ہے، کس پارٹی کو اتنی امپورٹنٹ کہاں سے مل رہی ہیں، باقی جماعتیں کیوں خاموش ہیں، کون انتخابات سے فرار ہونا چاہ رہا ہے، ان سب چیزوں پہ آج میں مختصر بات کروں گا۔ لیکن اس سے پہلے آپ تمام مہربان دوست جو ناظرین ہیں میری اس ویڈیو کو یوٹیوب پر اور فیس بک پر آ کے دیکھتے ہیں، تو ان سے ایک ریکویسٹ بھی ہے کہ آپ اس کو لائک بھی کیجیے گا، شیئر بھی کیجیے گا، سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ یہ میری ریکویسٹ ہوتی ہے، اور کمنٹس جو آپ لوگ بھیجتے تو میں اس کا ضرور آپ کو رپلائی بھی دیتا ہوں۔ تو اب میں آپ سے جو اس بات کی بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت ملک کے اندر مسلم لیگ نون کی قیادت نواز شریف سعودی عرب پہنچ چکے ہیں، اور وہاں پہ نواز شریف کن ملکوں سے جو ہے وہ کس حوالے سے وہ گارنٹی، وہ ضمانتیں لے رہے ہیں، اور اس کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے، جبکہ نواز شریف کے لیے ایک اتنا ملک کے اندر ماحول اور ایک جو ہے نا ایک کہتے ہیں نا کہ گراؤنڈ اتنا تیار کیا گیا ہے ہر لحاظ سے، کہ یہاں تک کہ ایک طرف مسلم لیگی رہنما جتنے بھی ہیں انکلوڈ خواجہ آصف رانا ثناء اللہ کہ نواز شریف کو کوئی گرفتار کر بھی نہیں سکتا، یہاں تک بڑی دعویٰ کر رہے ہیں۔ حالانکہ ان کو پتا ہے کہ نواز شریف 4 ہفتوں کی ضمانت پر جو ہے نا ہائی کورٹ سے لندن چلا گیا تھا، 4 سال کے بعد آ رہا ہے۔ تو خیر ان کو جہاں سے ضمانتیں ملتی ہیں، کون ضمانتیں دے رہے ہیں یہ آپ بھی بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ ایک تو یہ چیز ہے، دوسرا اسحاق ڈار نے بڑی بات کہہ دی ہے کہ اس مرتبہ نواز شریف اسٹیبلشمنٹ سے ٹکراؤ نہیں کرے گا، اور اس وقت جو قیادت ہے اسٹیبلشمنٹ میں وہ میچور ہے۔ اب یہاں پہ بڑی بات ہے، اسحاق ڈار سابق وزیر خزانہ اور نواز شریف کا بہت قریبی ساتھی، اس کا یہ کہنا سوری، تو اس کا مقصد ہے کہ نواز شریف نے جو 93 میں اس وقت اسٹیبلشمنٹ سے ٹکر لیا تھا جب جنرل وحید کاکڑ تھے، پھر 97 میں 98 میں جب اس نے ٹکر لیا تھا اسٹیبلشمنٹ سے، تو اس وقت جنرل پرویز مشرف تھے، پھر 2017 میں جب اس نے ٹکر لیا تو اس وقت جنرل قمر جاوید باجوہ تھے۔ تو کیا ان کی سوچ اور نواز شریف کی سوچ علیحدہ تھی؟ اب یہ بھی ایک سوال ہے جو عوام پبلک کے لیے ہے، کہ عوام پوچھ رہے ہیں کہ اس مرتبہ یا تو نواز شریف لندن سے اتنے بڑے میچور ہو کے آ رہے ہیں، کیونکہ اس نے کہا ہے بقول اسحاق ڈار کے کہ اسٹیبلشمنٹ بھی میچور ہے، اور نواز شریف نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے ٹکر نہیں لے گا۔ جیسے وہ پچھلے دنوں آپ کو پتا ہے کہ کس طرح نواز شریف اپنے بیانے سے کس طرح پیچھے ہٹ گیا، ایک قدم نہیں بلکہ وہ کہتے ہیں 100 قدم پیچھے ہٹ گیا، کہ جنرل قمر جاوید باجوہ جو ریٹائر ہیں آرمی چیف، پھر جنرل فیض حمید، اس طرح سپریم کورٹ کے سابق چیف جسٹس، کہ ان کے خلاف جو اس کی ایک موقف تھا ایک دم اس سے بیانوں سے اپنے بیانہ سے جو وہ پیچھے ہٹ گیا۔ تو مجھے تو کافی یہاں پہ مثالیں یاد آ رہی ہیں، لیکن میں اس پہ تو جانا نہیں جائے۔ تو ناظرین ایک تو یہ چیز تھی، دوسرا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ کہاں ہاتھ ہو رہا ہے۔ ویسے تو پیپلز پارٹی کے اندر جتنے بھی قیادت کے رہنما پارٹی کے ہیں اور کارکنان ہیں، تو وہ تو بڑی دعویٰ کرتے تھے کہ سیاست میں کوئی مفاہمت کے بادشاہ ہیں تو وہ آصف زرداری۔ چلیں کہ اگر تھوڑی دیر کے لیے یہ بات مان بھی لیں، ان سے یہ اس بات پہ اتفاق بھی کر لیں، تو اس مرتبہ پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا ہوا ہے؟
میری بعض پیپلز پارٹی کے اہم رہنماؤں سے، سینئر رہنماؤں سے میری بات ہوئی ہے، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت پیپلز پارٹی کو وہ امپورٹنٹ نہیں ہے جو پہلے تھی. مثلا 2022 میں جو عمران خان کو ہٹایا گیا تھا تو پیپلز پارٹی کو ایک امپورٹنٹ تھی. اس وقت نواز شریف کو اتنی امپورٹنٹ نہیں تھی، نواز لیگ کو نہیں تھی. اور نواز لیگ والے انتخابات میں جا رہے تھے اور آصف زرداری کو باور کرایا تھا کہ ہمیں انتخابات میں جانا چاہیے، لیکن آصف زرداری ڈٹ گیا تھا. مولانا فضل الرحمان کو اور ایم کیو ایم والوں کو، باپ پارٹی والوں کو، خالد منسی کو، ان کو سب کو منا لیا تھا کہ ہمیں اسمبلی کی مدت پوری کرنی چاہیے. اور اس مرتبہ اب یہ ہوا ہے کہ پیپلز پارٹی مطالبہ کری، بار بار کری کہ انتخابات کرائے جائیں، وقت پہ کرائے جائیں. ان کو نظر بھی آ رہا ہے کہ انتخابات وقت پہ نہیں ہو رہے، اور 3 مہینے تو ویسے ہی گزر گئے ہیں جو 3 مہینے کے اندر ہونے چاہیے، وہ تو نہیں ہوئے ہیں. اب جنوری میں بھی اگلے سال ہوں گے نہیں ہوں گے، یہ بھی بڑا سوال ہے. تو اب ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ ہمارے ساتھ ہاتھ کون کر رہا ہے. تو کہا یہ جا رہا ہے کہ نواز لیگ والے، کیونکہ نواز لیگ کو اتنا ایک میدان دے دیا ہے، اوپن دے دیا ہے ہر لحاظ کے حوالے سے، کہ جلسے بھی کریں، کیمپین بھی چلائیں اپنے نواز شریف کے لیے استقبال. اور پیپلز پارٹی کو صرف اسی بات پہ لٹکا کے رکھا ہے کہ آپ انتخابات کی ڈیمانڈ کرتے رہے. کہ پیپلز پارٹی کو اس بات کا اس لیے خدشہ ہے کہ اگر جیسے میں نے پچھلے آپ کو ساتھ اسی ویڈیو پر میں نے آپ سے بات کی تھی کہ سندھ میں پیپلز پارٹی کے اندر دراڑیں ڈالنے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے. پیپلز پارٹی کے خلاف اتحاد بنانے کے لیے کتنے گروپس اکٹھے ہو رہے ہیں. تو اب آصف زرداری کی کوشش ہے کہ وہ بھی اپنے جو ہے کانٹے فٹ کرنے کے موڈ میں ہے، اور کوششیں بھی ہو رہی ہیں، لیکن اس کی رکاوٹیں اس کے لیے کہاں پیدا ہو گئی ہیں، اور وہ ماحول سازگار اس کو نہیں مل رہا ہے جو نواز شریف کو یا نواز لیگ کے رہنماؤں کو مل رہا ہے. مثلا ایک بات تھی کہ کسی وقت آصف زرداری سے یہ بات اس سے باور کرائی گئی تھی، اس کو یقین دلایا تھا کہ بلوچستان میں اگلے انتخابات میں آپ کے ساتھ ہوں گے، باپ پارٹی پیپلز پارٹی میں شامل. اب باپ پارٹی والے جو میری سورسز مجھے جو پتہ چلا ہے کہ وہ بھی اگر اپنی حیثیت کو برقرار رکھتے ہیں تو وہ اگلے انتخابات کے لیے نواز لیگ کے ساتھ وہ اتحاد کرنے کے موڈ میں. اس طرح جو ہے آفتاب شیخ، محمود خان اچکزئی، یہ سب نواز لیگ، ان کا جھکاؤ نواز لیگ کے بنا. پیپلز پارٹی ایک اپنے آپ کو خود ایک جو ہے نا سنگل پارٹی کے طور پہ اپنے آپ کو دیکھ رہی ہے، اور وہ بھی اس کا بھی فوکس اس وقت جو ہے نا وہ سندھ کی حد تک جو ہے کہا جاتا ہے کہ سندھ ہاتھ سے نہ جائے. اب سندھ سے ہاتھ سے جاتی ہے نہیں جاتی ہے یہ تو اگلے انتخابات میں جو ہے نا اس کا آگے جا کے پتہ چل جائے گا. لیکن یہ بات طے ہے کہ پیپلز پارٹی کو ٹف ٹائم دینے کی ان لوگوں نے، ان قوتوں نے جو ہے کس کے اشارے پہ. تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نواز شریف اس مرتبہ جو آ رہے ہیں اور اس کی جو قوتوں کے ساتھ اقتدار کے بڑے طاقت اور ہلکے جو آپ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ان کے ساتھ، کہ اس کو وہ صرف یہ نہیں کہتا ہے کہ مجھے وفاق اور پنجاب میں حکومت ہے، بلکہ اس نے کہا ہے، کہتے ہیں کہ سندھ میں بھی وہ اپنی حکومت دیکھنا چاہ رہا ہے. کہتا ہے کہ میں 20 سال کے بعد سندھ میں اپنی حکومت دیکھنا چاہ رہا ہوں، کہ سندھ میں ہماری حکومت ہو. اس طرح خیبر پختونخوا میں، اب خیبر پختونخوا میں نواز شریف کو اس بات کا تو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی ہے، اس لیے اب آصف زرداری کی کوشش اس لیے کہا جا رہا ہے کہ آصف زرداری بلاول بھٹو کی طرف سے بیان دینا کہ ہم پی ٹی آئی کے ان لوگوں کے ساتھ مفاہمت کریں گے جو 9 مئی کے واقعات میں وہ ملوث نہیں ہے، یا وہ جو ہے نا ایک سیاسی اس میں آنا چاہتے ہیں دائرے میں. اب یہاں تک ان کے بیانات آنا شروع ہو گئے. بعض پارٹی والوں کے اور بھی لیگل دوسرے لوگوں کے آ گئے. اب پی ٹی آئی کی بھی ان کو کیوں ضرورت ہو گئی ہے، یہ میں اگلے ویڈیو میں آپ لوگوں سے بات کروں گا. تو آج کے لیے اتنا ہی تھا. تو اگلی ویڈیو کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.